اشرف کے مرنے کے بعد بہو نے سلمہ کو چھت والے سٹوروں میں شفٹ کر دیا۔ بیٹا کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتا اور بہو سلمہ کو کھانا تک نہ پوچھتی۔ سلمہ شوہر کی یاد میں روتی رہتی کیونکہ بیٹا جب چھٹی آتا وہ بھی ماں کے پاس نہ بیٹھتا۔ ایک دن بیٹا بیوی اور بچوں کو لے کر دوسرے شہر چلا گیا اور بولا اماں میں ہر مہینے پیسے بھیجوں گا اور آپ کو ملنے بھی آتا رہوں گا۔ لیکن جانے کے بعد خرچہ تو دور، اس نے ماں کی خبر تک نہ لی۔ کافی مہینے گزر گئے۔ بیٹے کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ گھر فروخت کرنے کے لیے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح لرز گئی، کیونکہ شوہر اگر مر جائے تو عورت کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو۔ ایسا ہی کچھ سلمہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اشرف کے انتقال کو ابھی بس چند دن ہی گزرے تھے کہ جیسے ہی سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہوئے، سلمہ کی بہو شیلا نے کہا کہ اماں جی آپ عدت میں ہیں اور یہاں تو مہمانوں کا آنا جانا ہی ختم نہیں ہو رہا، اس طرح تو آپ کی عدت خراب ہوگی۔ آپ کو تو کسی بھی غیر محرم کا نہیں منہ دیکھنا چاہیے۔ سفید لباس اور سفید دوپٹہ سلمہ کو پکڑا کر شیلا نے ان کو چھت والے کمرے کا راستہ دکھایا تھا۔ سلمہ بھی خاموشی سے چھت پر چلی گئی، جانتی تھی کہ وہ عدت میں ہے اور لوگوں کا آنا جانا واقعی بہت لگا ہوا تھا۔ بے شک وہ بوڑھی تھی مگر شریعت کے تقاضوں کو پورا تو کرنا تھا۔ سلمہ چھت کے کمرے پر کیا گئی، اس کی بہو نے تو اسے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو بہو نے وظیفوں سے بھرا ہوا پرچہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، کہنے لگی کہ یہ آپ نے سب پڑھنے ہیں تاکہ سسر کی روح کو ثواب ملے۔ پھر کہنے لگی کہ کمرے سے باہر بالکل نہیں نکلنا ورنہ عدت خراب ہو جائے گی۔ سلمہ کمرے میں ہی رہنے لگی۔ گرمیوں کے دن تھے، چھت کے کمرے میں تپش بڑھ جاتی تھی اور حبس بھی بڑھنے لگتی۔ سلمہ بیچاری پسینے سے شرابور ہو جاتی مگر کبھی بھی نیچے آنے کی کوشش نہ کی۔ چھت سے کھڑی ہو کے نیچے صحن میں اپنے پوتے پوتیوں اور بہو کو آوازیں دیتی رہتی کہ اسے ٹھنڈے پانی کا ایک جگ ہی دے دو۔ کبھی کہتی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دے دو، لیکن اس کی کوئی بھی آواز نہیں سنتا تھا۔ شہلا کھانا وانا کھلا کر نیچے اپنے اے سی والے کمرے میں بچوں کو لے جا کر دروازہ بند کر دیا کرتی۔ پوری دوپہر وہ اپنے کمرے میں اے سی چلا کر بیٹھی رہتی اور ساس بیچاری اوپر عدت کے نام پر اس عمر میں بھی گرمی اور تپش برداشت کرتی رہتی۔ 3 دن چھت پر اسے ٹھیک سے نہ کسی نے کھانا پوچھا تھا اور نہ ہی بہو ایک بار بھی اوپر آئی تھی۔ وہ بیچاری بھوک پیاس برداشت کر کے نڈھال ہو چکی تھی۔ چھت پر پڑی چارپائی پر لیٹی تھی کہ نہ جانے بیٹے کے دل میں کیا آیا جو اوپر آ گیا۔ ماں کی حالت دیکھی تو خون جوش مار اٹھا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے نیچے ہی کسی کمرے میں جگہ دے دو، یہاں گرمی بہت ہوتی ہے اور پھر کوئی بھی میری آواز نہیں سنتا۔ بیٹے نے بھی اس بات پر سر ہلایا لیکن اس کی بھی شیلا کے آگے ایک نہیں چلتی تھی۔ جب یہ بات اس نے نیچے جا کر شیلا سے کہی تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی توبہ توبہ، میں نے تو ایسی عورت نہیں دیکھی جو اپنی آسانی کی خاطر اپنی عدت توڑ دے۔ ارے اماں کو تو کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ان کی آواز تو کسی غیر محرم کے کان میں نہیں جانی چاہیے اور وہ تو یوں چلاتی پھرتی ہیں جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ فوراً سے تو میں بچوں کے ہاتھ کبھی کھانا کبھی چائے کبھی ٹھنڈا پانی بھیجتی رہتی ہوں، لیکن کیا کریں، ساس کی فطرت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ 3 دن بعد تم اوپر گئے ہو اور تمہاری اماں عدت میں بھی تمہارے کان بھرنے سے باز نہ آئیں۔ سلمہ کا بیٹا تو اپنی بیوی کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا، جانتا تھا کہ اگر اس نے بیوی سے ذرا بھی بحث کی تو وہ اس کا جینا دھوبر کر دے گی۔ بس اب یہ ہوا تھا کہ صبح کا ناشتہ سلمہ کا بیٹا اپنی ماں کو خود اوپر دینے جاتا، رات کو بھی جب کام سے آتا تو رات کا کھانا ماں کو اوپر دینے چلا جاتا۔ وہ بار بار کہتی کہ مجھے نیچے کے کمرے میں کہیں تھوڑی سی جگہ دے دو، لیکن یہ بات تو سلمہ کے بیٹے کے بھی اختیار میں شاید نہ تھی۔ انہی دنوں بیٹے کی بیرون ملک میں نوکری لگ گئی۔ شیلا کو جب یہ معلوم ہوا وہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ جب اشرف زندہ تھا تو اس کے دل کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا بیرون ملک چلا جاتا، اسی لیے اس نے باہر نوکری کے لیے اپلائی بھی کیا تھا، لیکن والد کے انتقال کے بعد اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ لیکن جب بیرون ملک سے کال آئی تو سلمہ کے بیٹے نے انکار کر دیا، لیکن شیلا سے کہاں یہ چیز برداشت تھی۔ کہنے لگی تم تو بے وقوف ہو، یہاں ہزاروں کو ترستے ہو اور وہاں تمہیں لاکھوں ملیں گے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ سلمہ کا بیٹا کہنے لگا کہ بچوں کا سوچوں اور میری ماں، پہلے ابا زندہ تھے تو مجھے اماں کی اتنی فکر نہ تھی، لیکن میرے پیچھے سے میری ماں کو تم کیسا پوچھو گی، مجھے اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے ہے۔ یہ سن کر شیلا پھٹی ہوئی آنکھوں سے شوہر کو دیکھنے لگی، کہنے لگی میں کچھ بھی کر لوں تم ہمیشہ یہی سمجھو گے کہ مجھے تمہاری اماں کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ شیلا نے دوپٹے کے کنارے سے آنکھیں رگڑی جیسے رونے لگی ہو۔
دوپٹہ رگڑنے سے آنکھیں ایسے سرخ کر لیں جیسے اسے بڑا دکھ پہنچا ہو۔ کہنے لگی کہ میں نے ہمیشہ تمہاری ماں اور باپ کو اپنے ماں باپ جیسا ہی سمجھا ہے، لیکن اماں نے تمہارے کان میں میرے بارے میں اس قدر بھر دیے ہیں کہ میں جان بھی دے دوں تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ جس گلو گیر لہجے سے وہ کہہ رہی تھی، جیسے بار بار آنکھیں رگڑ رہی تھی، سلمیٰ کے بیٹے کو لگا شاید بیوی سچ کہہ رہی ہے۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ مائیں بیٹوں کے کان بھرتی ہیں، کچھ سچ تو کبھی کچھ جھوٹ۔ اس لیے وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن بار بار شیلا سے یہی تاکید کرتا رہا کہ تم میری ماں کا بہت خیال رکھنا۔ شیلا نے کہا کہ تمہاری ماں مجھے اپنی ماں سے بھی زیادہ عزیز ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ اور خوب محنت کرو۔ لیکن شوہر کے جاتے ہی شیلا نے دونوں آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ کچھ ویسے بھی ساس پر غصہ تھا، کیونکہ شوہر ہمیشہ ماں کے معاملے میں شیلا کو ہی کم اہمیت دیتا تھا۔ شروع میں تو جب شیلا نے اپنی ساس کے ساتھ بحث شروع کی تھی تو شوہر نے کھینچ کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ تھپڑ لگا تو شیلا کے گال پر تھا، لیکن چوٹ دل پر جا کر لگی تھی۔ اسی دن سے اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ سلمیٰ کا جینا حرام کر کے رکھ دے گی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ بیٹا ماں سے مل کر گیا تھا، کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ماں نے بھی اسے گلے لگایا اور رونے لگی، کہنے لگی کہ میں تمہیں روک تو نہیں سکتی، لیکن کوشش کرنا کہ چند ماہ بعد آ کر مجھ سے مل جایا کرنا۔ بیٹا بھی آنسو پہنچتا ہوا جا چکا تھا۔ سلمیٰ اس وقت بہت ہی مغموم سی تھی، شوہر سے زیادہ محبت تھی۔ جب تک اشرف زندہ تھا تب تک شیلا بھی حدی میں رہتی تھی، سلمیٰ کو پریشان تو کرتی تھی لیکن سسر سے ڈرتی بھی تھی۔ لیکن اب تو جیسے کھلی چھٹی تھی، نہ سسر تھا اور نہ ہی شوہر۔ اگلی صبح ہی وہ چھت پر بڑے غصے سے گئی۔ بپھرے انداز میں اس نے لات مار کر چھت کا دروازہ کھولا۔ سلمیٰ صبح کے وظائف کر کے بس لیٹی ہی تھی کہ جب دروازے کی شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ سامنے شیلا کھڑی تھی، بڑے خطرناک تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی جب سے میری شادی ہوئی ہے تو نے میری زندگی دھوبر کر کے رکھ دی ہے۔ ہر وقت تو نے میرے شوہر کے کان بھر بھر کر اسے اس قدر میرے خلاف کر دیا کہ اسے تو ہی سچی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر شیلا نے سلمیٰ کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے نیچے لے آئی۔ وہ بیچاری جوڑوں کی مریض میں مبتلا تھی اور مشکل سے سیڑھیاں اتر پا رہی تھی۔ شیلا نے اسے گھسیٹتے ہوئے صحن میں لا کر پٹکا تھا، کہنے لگی کہ آج کے بعد سارے گھر کے کام تو کرے گی۔ اب میں تجھے بتاتی ہوں کہ میں تیرے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہوں۔ نہ ساس کا کوئی لحاظ نہ عزت۔ اس نے تو اپنا لہجہ اور انداز یوں بدلا تھا جیسے ساس کی بجائے کسی ملازمہ سے بات کر رہی ہو۔ سلمیٰ تو اسے ہکا بکا دیکھتی رہ گئی تھی۔ پہلے ہی اس طرح گھسیٹے جانے کی وجہ سے اس کی ٹانگوں میں درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی کہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ میں ابھی فون کر کے اپنے بیٹے کو بتاتی ہوں کیا طریقہ ہے۔ کیا تم سارے لحاظ بھول گئی ہو؟ اتنا سننا تھا کہ سلمیٰ کی بہو نے زناٹے دار تھپڑ ساس کے منہ پر مار دیا۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی تھپڑ کھا کر ایک بار پھر گر گئی اور کہنے لگی کہ خبردار جو میرے ساتھ زبان چلانے کی کوشش کی، ورنہ اس سے بھی برا حشر کروں گی۔ مجھے جانتی نہیں ہو، شیلا نام ہے میرا، شہلا۔ سلمیٰ نے جب یہ دیکھا تو ششدر سی رہ گئی۔ اسے تو کبھی اس کے شوہر نے ماتھے پر بل ڈال کر نہ دیکھا تھا، اور آج پرائے گھر سے آئی لڑکی نے اپنے شوہر کے جاتے ہی اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ سارے اختلافات اپنی جگہ تھے، مگر وہ عمر میں اس سے بڑی تھی، ماں کی جگہ تھی، مگر شیلا کو کون سمجھاتا۔ اس نے ساس کو اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے کر بولی، پورے گھر کی صفائی کرو، آج کے بعد سارے گھر کی صفائی تمہارے ذمے ہے۔ سلمیٰ رونے لگی۔ شیلا کو اس کے رونے سے بھی مسئلہ تھا۔ بپھر کر کہنے لگی مجھے تمہاری رونے کی آواز نہ آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیچاری ساس منہ پر ہاتھ رکھے اپنے آنسو روکتی پورے گھر کی صاف صفائی کرنے لگی۔ صبح سے شام ہو چکی تھی۔ آج تو شیلا نے اپنے گھر کے ان کونوں کھدروں کی بھی صفائی کروائی تھی جہاں اس نے آج تک صفائی کے نام پر جھاڑو بھی نہ پھیرا تھا۔ پورے گھر کی دو دو بار صفائی کروا کر آخر میں کچن کے سارے برتن اس کے سر پر پٹ گئے کہ ان سب کو بہت عرصہ ہوا ہے یہ استعمال نہیں ہوئے۔ بوڑھی ساس کپ کپانے لگی تھی۔ اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد اس کا وجود بخار سے تپنے لگا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے کام کر رہی تھی اور گھر کی صفائی بھی کر رہی تھی۔ سارے برتن دھوئے، مگر جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو بہو خود کی اور اپنے بچوں کے لیے سارا کھانا ڈال کر لے گئی۔ ساس کے لیے کچھ بھی نہ بچایا۔ ساس بھوک سے ہلکان ہو رہی تھی۔ اٹھ کر جو ڈونگے میں دیکھا تو سارے برتن روٹی اور سالن سے خالی پڑے تھے، ایک نوالا بھی موجود نہ تھا۔ ساس نے پانی پی کر گزارا کیا۔ بہو سے پوچھنا چاہا تو وہ کہنے لگی کھانا اتنا ہی بنا تھا جو مجھے اور میرے بچوں کو پورا ہو گیا۔
बेचारी सलमा को भूखा ही सोना पड़ा। सलमा के बेटे की दूसरे मुल्क में अच्छी नौकरी लग चुकी थी। वो माहाना के लाख रुपए कमाने लगा था। हर माह लाखों रुपए अपनी बीवी के अकाउंट में भेजा करता। जब भी कॉल करता और माँ से बात करने का कहता तो शैला कहती कि तुम्हारी माँ तो आराम कर रही है, तुम्हारी माँ को तो मैंने हाथ का छाला बनाकर रखा है। कभी वो कोई बहाना बना जाती तो कभी कोई। एक बार जब बेटे ने बहुत इसरार किया तो शैला ने पहले सास को डराया धमकाया और फिर कहने लगी कि अगर बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं ये चाकू उठाकर तुम्हारे गले पर फेर दूंगी, ऐसी जगह दफन करूंगी कि कोई कब्र भी नहीं ढूंढ सकेगा। बेचारी बूढ़ी औरत थी, खौफ के मारे कांपने लगी और बेटे के साथ बामुश्किल अच्छा रवैया रखते हुए बात की। वो तो अपनी हिचकियां भी रोकने की कोशिश कर रही थी। डरते डरते 1 मिनट बेटे से बात की, जब शैला ने सिग्नल का मसला बताकर फ़ोन काट दिया। 6 माह गुजरे थे कि जब सलमा के बेटे ने कॉल की कि वो आज पाकिस्तान वापस आ रहा है। शैला ने अपनी सास को फर्श धोते देखा तो वो सोचने लगी बेटे की नज़र में बुरा भी तो नहीं बनना था। वो सास के हाथ से झाड़ू लेकर कहने लगी कि ये कैसा फर्श धो रही हो, तुम सारी मिट्टी वहीं की वहीं पड़ी है, रहने दो, मैं खुद ही धो लूँगी। बेचारी सास सुबह से काम कर रही थी, थकी हारी जाकर बिस्तर पर बैठी। तभी शैला ने इशारा किया और पोती इसे ठंडा शरबत लाकर देने लगी। सास अभी सुकून से बैठकर शरबत पी ही रही थी जब शैला ने अपनी हालत बिल्कुल नौकरानियों जैसी बना ली। बाल बिखरे और कपड़े खराब, और यूं काम करने लगी जैसे सुबह से वही सब कुछ कर रही हो। तभी इसका शौहर घर में दाखिल हुआ। माँ को यूं आराम करते और बीवी को नौकरानी बने देखा तो इसे बुरा लगा। माँ बेटे को देखकर रोते हुए इसके सीने से लग गई, जबकि बीवी चेहरे पर सदियों की थकावट अया करते हुए कामों के बहाने बनाकर इसके पास गई। जब तक बेटा वहाँ रहा वो यूं काम करती जैसे सारे घर की जिम्मेदारी इसी पर हो और वो अपनी सास से बहुत डरती हो। बेटे ने ये देखा तो वो बीवी के करीब और माँ से दूर होने लगा। माँ तो अपने बेटे की तरक्की पर ही खुश थी। बेटा कारोबार में काफ़ी आगे बढ़ चुका था। पहली दफ़ा जब दूसरे मुल्क से वापस आया तो अपनी माँ के लिए बहुत से तोहफे तोहफ़ लाया और फिर वापस चला गया। इसके वापस जाते ही माँ की ज़िंदगी एक बार फिर तंग होकर रह गई। बहू और पोते पोतियाँ अपनी दादी पर बहुत जुल्म किया करते। अक्सर कुछ माह बाद सलमा का बेटा चक्कर लगाता रहता और एक बार फिर शैला अपनी माँ को छत वाले कमरे में सोने के लिए भेज दिया करती। इस बार जब वो आया तो वो माँ के लिए कुछ भी ना लाया था, ना ही अपनी माँ से मिलने आया। माँ को तो खबर ही ना थी कि मेरा बेटा बाहर से वापस आ चुका है। वो छत वाले कमरे में लेटी बुखार से करा रही थी। इसका वजूद दर्द से चूर था, मगर कोई इसको दवाई देने वाला ना था। 2 दिन तक वो बिस्तर पर पड़ी रही। जब कुछ होश आया तो उठकर नीचे आई ताकि कुछ खा पी सके। जब छत से नीचे उतरी तो क्या देखा कि बाहर बेटा तैयार खड़ा है, जबकि इसकी बीवी और बच्चे भी तैयार खड़े थे। इसकी माँ ने जब अपने बेटे को सामने देखा तो हैरत में मुब्तला हो गई। जाकर बेटे के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम आ गए बेटा, मुझे बताया क्यों नहीं शैला। बेटा माँ को अपने करीब देखकर घिन खाने लगा, क्योंकि इसके कपड़ों से बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। वो अबकाई लेकर रह गया। वो माँ को खुद से दूर करने लगा, कहने लगा, अम्मा आपने मेरे कपड़े ही ख़राब कर दिए। मैं तो 2-3 दिन से पाकिस्तान आया हुआ हूँ और अब हम लोग बाहर घूमने फिरने जाने लगे थे। माँ ने जब बेटे के मुंह से ये सब सुना तो शशतर होकर रह गई, फ़ौरन बेटे से दूर हो गई। बेटे ने उचाट सी नज़र माँ पर डाली और फिर अपनी बीवी बच्चों को लेकर बाहर घूमने के लिए चला गया। घर में बासी खाना पड़ा था जिसे खाकर इसने अपने वजूद को कुछ ताकत पहुंचाई। रात यूं ही गुजर गई और आधी रात को बेटा बहू घर वापस आए। चंद रोज़ यूं ही गुजर गए। सलमा का बेटा बाहर के मुल्क से अच्छा खासा कमा कर आया था और अब सोच रहा था कि यहीं पर अपना कारोबार शुरू करेगा ताकि दोबारा बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। बूढ़ी माँ तो अब बेटे के ध्यान से भी महरूम रह चुकी थी। इसने तो कभी माँ से कुछ पूछा तक ना था। बेटा एक दफ़ा फिर बाहर गया और रकम कमा कर लाया, इसे अपने कारोबार में लगा दी। इसने अपना अच्छा सा कारोबार शुरू कर दिया था। माँ भी खुश थी कि बेटा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। शैला अपने शौहर से कहने लगी कि हम कब तक इस गांव में पड़े रहेंगे, दुनिया बदल रही है, हमें भी अब शहर जाकर रहना चाहिए। अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाना चाहिए ताकि इनका मुस्तकबिल संवर सके। यहाँ तो मेरा मज़ीद रहना मुश्किल हो चुका है। सलमा का बेटा वैसे भी गांव के माहौल से तंग आ चुका था। इसने शहर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया और अपनी बीवी बच्चों को पैकिंग करने का कहने लगा। सभी खुशी खुशी पैकिंग कर रहे थे। जब इसकी माँ को ये खबर मिली तो वो भी अपना सामान पैक करने लगी, मगर सलमा के बेटे ने माँ को देखकर कहा कि हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते, आप इतना लंबा सफ़र कर ही नहीं सकती।
رہی بات تو وہاں شہروں کے گھر تنگ ہوتے ہیں، آپ تو کھلے گھر میں رہنے کی عادی ہیں، اس لیے آپ یہیں رہیں، میں آپ کو ہر ماہ پیسے بھیجتا رہوں گا اور ملنا بھی آتا رہوں گا۔ ماں نے جب یہ سنا تو اس کا دل اندر ہی اندر گھٹنے لگا اور سوچنے لگی کہ جب میں نے اس چھت کے کمرے میں اتنے سال گزار دیے تو بھلا میں اس گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے نہ رہتی۔ یہ الگ بات تھی کہ بیٹا ہی نہ لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ انتظار کرتی رہ گئی، مگر بیٹے نے ماں کو انکار کر دیا اور خود اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سارا سامان پیک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ بوڑھی ماں دروازے پر کھڑی آنکھوں کے آگے دوپٹہ رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہ گئی۔ وہ دل ہی دل میں بیٹے کو دعائیں بھی دے رہی تھی، مگر اپنے دل کو کیسے سمجھاتی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر گھر پر ڈالی۔ یہ خالی گھر اسے کاٹنے کو دوڑا تھا۔ وہیں صحن میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر اشک بار ہو گئی۔ شہر جا کر سلمیٰ کے بیٹے نے اپنا کاروبار ٹھیک کیا، گھر کی تمام تر سیٹنگ کی۔ اس عرصے میں وہ اپنی ماں کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ اس نے ایک بار ہی ماں کو فون کیا تھا کہ ہم شہر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد کئی ہفتے گزر گئے، اس نے پلٹ کر ماں کو فون تک نہ کیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ ہر ہفتے اپنی ماں سے ملنے یہاں ضرور آیا کرے گا، مگر ملنا تو دور کی بات، اس نے ہر ماہ پیسے بھی نہ بھجوائے تھے۔ وہ تو بھول چکا تھا کہ وہ گاؤں میں اپنی ایک عدد ماں کو بھی چھوڑ کر آیا ہے۔ 2 سال تک وہ شہر میں رہ کر خوب ترقی کرتا رہا، مگر جیسے کسی کی نظر لگ چکی تھی۔ ایک دم سے اس کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا، سارا نفع نقصان میں بدلنے لگا اور پھر اسے قرض اٹھا کر اپنا کاروبار چلانا پڑا۔ مگر قرض دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور جن سے لیا گیا تھا وہ اس کے گھر پر آ کر اسے ذلیل کرنے لگے۔ مجبوراً اس نے اپنے شہر میں موجود بڑا محل نما گھر بیچ کر ایک کرائے کے فلیٹ میں آنا پڑا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے کاروبار میں ترقی نہ ہوئی۔ شہلا اور اس کا شوہر بہت پریشان ہو چکے تھے کہ ان پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے۔ وہ تو پائی پائی کے لیے محتاج ہو چکے تھے۔ جب قرضے والوں نے مزید اس کا ہاتھ تنگ کرنا شروع کر دیا تو مجبوراً اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والا گھر بیچ کر قرض اتارا جائے، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے 2 سال بعد واپس گاؤں جانے کا سوچا۔ اسے تو آج بھی اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ گاؤں کی یاد آئی تو اسے اپنی ماں کی یاد آئی کہ وہ 2 سال سے اپنی ماں سے نہ ملا تھا۔ شیلا نے جب یہ سنا تو فوراً کہنے لگی کہ اپنی ماں کو یہاں لے کر مت آنا، ہو سکے تو کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ آنا، لیکن میں اسے اپنے ساتھ اس جگہ پر نہیں رکھ سکتی۔ سلمیٰ کا بیٹا بھی اس بات پر خفا سا ہو چکا تھا۔ وہ گاؤں واپس آیا اور اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، مگر اس کے گھر کا دروازہ تو کھلا تھا۔ وہ گھر میں آیا اور اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا، مگر اس کی ماں کہیں بھی موجود نہ تھی۔ چھت والے کمرے میں بھی جا کر دیکھا، یہاں تک کہ باقی کمروں میں بھی، مگر گھر تو ویران پڑا تھا، جیسے کھنڈر ہو۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا کہ شاید ماں آس پڑوس میں گئی ہو، مگر ماں کہیں نہ تھی۔ آخر پڑوس میں جا کر اس نے پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے؟ تو گاؤں والوں نے اس پر تھو تھو کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ کیسے بیٹے ہو، ہم نے تو سمجھا کہ تم مر گئے ہو، تبھی تو اپنی ماں کے جنازے میں شریک نہ ہوئے۔ تمہاری ماں تو 2 سال پہلے اسی روز ہی مر گئی تھی جب تم اس بڑھیا کو یہاں چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ سلمیٰ کے بیٹے نے جب یہ سنا تو وہیں پر گر گیا اور سوچنے لگا کہ آخر اس کی ماں اسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ ایک بیٹا ہونے کے باوجود سلمیٰ کو لاوارثوں کی طرح محلے والوں نے دفنایا تھا۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مگر اب کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنے آبائی گھر بھی بیچ دیا اور ان پیسوں سے قرضہ اتارنا چاہا، مگر وہ دن بدن قرض میں ڈوبتا ہی چلا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اس کی فیکٹری نیلام ہو گئی اور وہ اور اس کی بیوی در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ گئے۔ اب وہ اپنی بیوی کو کوستا تھا اور کہتا تھا کہ اگر میں تمہاری باتوں میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ یہ سب نہ کرتا تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ میری ماں کی دعائیں ہی تھیں جو میں اتنی ترقی کر رہا تھا، مگر تم نے نہ خود میری ماں کی خدمت کی اور نہ مجھے کرنے دی۔